ایک لمحہ تمہیں ایسا بھی میسر ہونا چاہیے اپنے اوقات زندگی میں جس میں تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان کوئی بھی نہ ہو. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سب سے کٹ کے الگ تھلگ ہو کے بالکل یکسوئی کے ساتھ تم اپنی زندگی کے وہ لمحے اپنے رب کے ساتھ جوڑ دو. جس طرح ایک روایت میں فرمایا لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ نبی مرسل ولا ملک مقرب، میرا اور میرے رب کا معاملہ کبھی ایسا ہوتا ہے درمیان میں نہ کوئی فرشتہ ہوتا ہے نہ کوئی رسول اور پیغمبر ہوتا ہے، وہاں میرا اور میرے رب کا ہی معاملہ ہوتا ہے. تو یہ یکسوئی کے لمحات ہیں. تو ہمیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے سے نور لے کے اپنی زندگی میں کچھ ایسے اوقات مقرر کرنے چاہیے، اور وہ بہترین وقت میرے رب نے خود بیان فرمایا ناشیۃ اللیل ہے، وہ سحری کا وقت ہے، وہ رات کے لمحے ہیں، وہ پچھلے پہر کی مبارک گھڑیاں ہیں جب رحمتیں چھم چھم اتر رہی ہوتی ہیں اور اللہ کی رحمتیں بندے کا استقبال کر رہی ہوتی ہیں. تو اس وقت اگر اللہ کے حضور کھڑے ہو کے ربط قائم کیا جائے تو وہ اللہ کے ساتھ جڑنے کا بہترین وقت ہے. اور نماز میں تبتل ہو، جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو مکمل انہماک رب کے ساتھ ہو. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن میں تیر لگا ہے اور وہ نماز میں مصروف ہیں اور تیر نکال لیا جاتا ہے. جب سلام پھرتا ہے تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو جو ہے وہ تیر تھا جو نکال لیا گیا. تو یہ انہماک ہے، رب کے ساتھ انہماک. اور وہ فرمایا گیا حدیث جبریل میں کہ اپنے رب کی اس طرح عبادت کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو کم از کم یہ کیفیت تو ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا، اور اسی کو کارساز بناؤ، اسی پر توکل، اسی پر بھروسہ، اپنے امور اسی کے سپرد کرو. جب اپنے امور اپنے رب کے سپرد کرنے کا مزاج پیدا ہو جاتا ہے زندگی سوکھی ہو جاتی ہے. تدبیر کریں، اس کے لیے حکمت عملی ضرور آپ وضع کریں، لیکن کچھ کام کر کے اللہ پہ چھوڑ دیں. اور توکل بھی یہی ہے کہ آپ گھٹنا بھی باندھیں اور سپرد اللہ کے کر دیں. اسی کی طرف سے کام ہوتے ہیں اور وہی کارساز حقیقی ہے. تو فرمایا کہ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا، اسی کو کارساز بنا لیجئے اور اسی پر اپنے کاموں کو چھوڑ دیجئے. جو کشتیاں اس کے نام پر ڈال دی گئیں وہ ڈوبتی نہیں ہیں، وہ منزل تک، ساحل تک پہنچتی ہیں. تو ہمارا تو اتنا ہی کام ہے کہ کشتی ڈال دی، لیکن اس کو پار لگانا تو اسی کا کام ہے. تو اسی لیے ہم سواری پر بیٹھتے ہوئے کہتے ہیں کہ مالک اس کو مسخر تو نے ہی کیا ہے ہمارے لیے، ہمارے میں طاقت تو نہیں تھی کہ اس کو مسخر کر سکتے. تو یہ اس کے کرم سے ہوتا ہے. تو وہ اگر چاہے تو کوئی مشکل نہیں ہوتی. تو اس لیے اپنے کاموں کا کارساز اسی کو بنایا جائے. ایک بزرگ تھے، وہ دریا کنارے وضو کر رہے تھے. ایک بچھو تھا جو ایک لکڑی پر تیرتا ہوا، کبھی پانی کے ہچکولوں سے وہ ڈوبتا بھی اور کبھی لکڑی کو تھام لیتا. یوں پانی کے بہاؤ پہ جا رہا تھا تو ان بزرگوں نے دیکھا تو ہاتھ ڈال کر کے اس کو نکالنا چاہا. تو اس نے اپنی فطرت کے مطابق ان کے ہاتھ پہ ڈنگ مار دیا. درد کی شدت سے ہاتھ جھٹکا تو وہ گر گیا. تو پھر ڈوبنے لگا تو پھر پکڑا اور پھر اس نے ڈنگ لگا دیا. 7 مرتبہ اس نے ڈنگ مارا اور آپ اس کو نکال کے 8ویں مرتبہ باہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو مرید نے کہا جو پاس بیٹھا تھا، حضرت یہ بار بار آپ کو ڈنگ مارتا ہے اور آپ اس کو نکالنے کے لیے کوشاں ہیں. فرمایا وہ اپنی بری فطرت سے باز نہیں آتا، میں اپنی اچھی عادت سے باز کیسے آ جاؤں. تو لوگوں کے ساتھ رویہ اچھا رکھے، وہ جو بھی رویہ رکھے. ہم کہتے ہیں کوئی اینٹ اٹھائے گا تو ہم آگے سے پتھر اٹھائیں گے، تو یہ کیا کمال ہوا. لوگ کہتے ہیں تم 1 قدم پیچھے ہٹو گے میں 10 قدم پیچھے ہٹوں گا، تو یہ کیا کمال ہوا. تم کہو میاں تم جتنے مرضی قدم پیچھے ہٹو، میں بھاگ کے تمہارا دامن پکڑ لوں گا، تمہیں جانے نہیں دوں گا، ایک دن تجھ کو بھی جیت لوں گا محبت کے زور پہ. ہم کہتے ہیں کہ فلاں میرے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو میں بھی اچھا کرتا ہوں، فلاں کا سلوک میرے ساتھ اچھا نہیں ہے تو ٹھیک ہے، جس طرح وہ چلتا ہے میں بھی اسی طرح چل رہا ہوں. یہ تو پھر برابری ہوئی. اگر کوئی برائی کے ساتھ معاملت کرتا ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں، تو برائی میں برابر ہے. اور اگر آپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرتا ہے تو آپ بھی اس کے مقابلے میں اچھا کرتے ہیں، تو پھر بھی آپ برابر ہیں، لیکن اچھائی میں برابر ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی آپ سے اچھا سلوک کرتا ہے اور آپ اس سے برا سلوک کرتے ہیں، یہ بدترین صورتحال ہے. اور سب سے بہتر صورت کیا ہے کہ کسی کا رویہ تلخ بھی ہو، کسی کا انداز نامناسب بھی ہو، کوئی آپ کے ساتھ برا سلوک بھی کرتا ہو لیکن آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں. خون کا رشتہ ہے، دودھ کا رشتہ ہے، وطن کا رشتہ ہے، ہمسائیگی کا رشتہ ہے، آپ کے ساتھ اس کی تعلق داری ہے، آپ کے آبا و اجداد کی آپس کے اندر سانجھ تھی اور آپ اس کو نبھا رہے ہیں. تو یہ ہے بہترین رویہ کہ
کسی کا کوئی بھی رویہ ہو آپ اس کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے ارشاد فرمایا تھا، سل من قطعک واعط من حرمک واعف عن من ظلمک۔ اے عقبہ بن عامر، جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ، جو تجھے محروم رکھے تو اس کی جھولیاں بھر دے، اور جو تیرے پہ زیادتی کرے تو اس کو معاف کر دے، اس سے درگزر فرما۔ یہ بہترین کردار ہے جس سے ایک اچھا ستھرا پاکیزہ اور مناسب معاشرہ ترتیب پاتا ہے اور ترکیب پاتا ہے۔ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ہمیں یہ تلقین کی، بلکہ فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور رزق میں اضافہ ہو، وہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے۔ یہ راز ہے عمر میں برکت کا اور رزق میں اضافے کا۔ رشتہ داروں کے ساتھ اگر سلوک اچھا کرو گے تو تمہاری عمر میں بھی برکت ہوگی، تمہارے رزق میں بھی برکت ہوگی۔ تو ہمیں یہ تلقین کی کہ رشتہ دار تو دودھ یا خون کی سانچ سے رشتہ دار بنتے ہیں، کوئی عام انسان بھی ہو، ہمیں تو ان کے ساتھ بھی اچھا رویہ اختیار کرنے کی تلقین کی گئی۔ حتیٰ کہ آپ کے دین پر نہ بھی ہو تو آپ کی ہمسائیگی میں بستا ہے، مستامن ہے، ذمی ہے، تو اس کے ساتھ آپ کا سلوک اچھا ہوگا۔ آپ کا دین آپ کو یہ سکھاتا ہے۔ شیخ سعدی بولے، شنیدم کے مردان راہ خدا، دلے دشمنا ہم نہ کردن تنگ، تو را کے میسر شودی مقام کہ با دوستانت خلاف است و جنگ۔ میں نے سنا ہے کہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ تو دشمنوں کا دل بھی نہیں دکھاتے۔ تجھے تصوف کے مراتب رفیع کیسے نصیب ہو سکتے ہیں؟ تو اپنوں سے جنگ چھیڑ کے بیٹھا ہے، تو اپنوں کے گرے بان پھاڑ رہا ہے، اپنوں کی پگڑیاں نوچ رہا ہے، اور تو اپنی رشتہ داریوں کو توڑ رہا ہے، تو اپنے ہم منصبوں کے ساتھ الجھاؤ میں مبتلا ہے، اپنے ہم مسلکوں ہم مشربوں کے ساتھ تیرا الجھاؤ چل رہا ہے، تیری لڑائی چل رہی ہے۔ تجھے کیسے مرتبہ اور باطن کا نور اور اندر کا اجالا نصیب ہوگا؟ جو اللہ کے بندے ہیں وہ تو دشمنوں کا بھی دل نہیں دکھاتے۔ انسان تو انسان رہے، وہ تو جانوروں کے ساتھ بھی رویہ اچھا رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ مخلوق ہونے کے ناطے سے الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اس کے ساتھ اس نے سلوک، ان کا کچھ بھی رویہ ہو۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، جس طرح کہ یہود اور نصارہ کرتے تھے، مخصوص رنگوں کے لباس پہن کر، مخصوص طرز کے پٹکے پہن کر اور مخصوص رسوم و رواج کے ساتھ الجھ کے رہ جانا، یہ دین نہیں ہے۔ لیس البر، یہ نیکی نہیں ہے، ان تولو، کہ تم پھیر لو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، قبل المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کی طرف، ولیکن البر من آمن باللہ، نیکی کیا ہے کہ کوئی اللہ پر ایمان لائے، اس کا دل اپنے رب کو مانے۔ تو نیکی کی حقیقت یہ ہے کہ آپ اپنے رب کے ہو جائیں۔ جب رب کے ہو جائیں گے تو پھر اس کے دیے ہوئے نظام کو آپ من و عن تسلیم کریں گے۔ اٹھنے بیٹھنے سے لے کر انداز معاشرت تک، امور سیاست سے لے کر طرز حیات تک، کاروبار سے لے کر نجی زندگی تک، آپ کی زندگی کا ایک گوشہ اپنے رب کے دیے ہوئے نظام کی مطابقت میں ہو۔ تو نیکی تو یہ ہے، نہ یہ ہے کہ تم مخصوص ایک طرز اختیار کر لو، مخصوص طرز کے رنگ پہن لو اور اس کو تم دین قرار دے دو۔ ظاہریت کا نام دین نہیں ہے، بلکہ تمہاری روحوں میں دین کی وہ قدریں اس طرح اتر گئی ہوں کہ تم سے جدا نہ ہونے پائیں۔ یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ جو ہمارے اعتقادات ہوتے ہیں ان کا ہمارے عمل پر، رویے پر، طرز زندگی پر ضرور اثر ہوتا ہے۔ عقیدہ ہمارے عمل کی بنیاد ہوتا ہے۔ اگر میرا یہ عقیدہ ہے کہ میں اللہ وحدہ لا شریک کو مانتا ہوں تو پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ غیر کا خوف میرے سینے سے نکل جائے گا۔ اسی طرح جب آخرت کا یقین میری روح کے اندر راسخ ہو جائے گا تو میری زندگی خود بخود مرتب ہو جائے گی، منظم ہو جائے گی، کیونکہ آخرت کا تصور کیا ہے کہ میں اللہ کے حضور جواب دہ ہوں، اور ایک ایک عمل اس کے حضور پیش ہونا ہے، اور وہاں اعمال کی جواب دہی ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ تو پھر کس طرح میں بند کمرے کے اندر بھی جرم کر سکتا ہوں جب یہ عقیدہ میرے ساتھ جڑ گیا ہے؟ جب ہم اپنے عمل میں کمزور ہوتے ہیں تو ہمارے عقیدے کے اندر کچھ جھول ہوتی ہے، کمزوری ہوتی ہے، اس کمزوری کی وجہ سے عمل کمزور ہوتا ہے۔ تو عمل کی پختگی اور رسوخ عقیدے کی پختگی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے جو چیزیں بیان فرمائی ان کا تعلق جڑا تھا عقائد سے۔ اب دوسری بات جو بر کی تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، اور مال کو خرچ کرنا علی حبہ، اس کی محبت کے باوصف۔ مال کی اگر محبت یا ضرورت نہیں ہے تو پھر اس کو خرچ کر دینا، صرف کر دینا، یہ کمال نہیں ہوتا۔ کمال اس وقت ہے جب اس کی شدید احتیاج آپ کو بھی موجود ہو۔ اس لیے صحت مند آدمی جو جوان بھی ہو
اور اس کو ضرورت بھی ہو، اس کا صدقہ کرنا، اس کے صدقے کرنے سے بہتر ہے جو مخمسے کے عالم کے اندر جب موت و حیات کی کشمکش ہو تو وہ صدقہ کر دے، اپنا مال خیرات کر دے۔ عمومی طور پہ ایک مخفی دولت کی محبت جو ہمارے سینوں میں ایک حد تک موجود ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ جب اللہ ہمیں مال دیتا ہے تو بعض اوقات کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی میں اس مال کو بڑھاتا چلا جاؤں گا اور اپنی ساری ضروریات بھی پورا کرتا چلا جاؤں گا اور بہت حجم ہو جائے گا تو پھر اس سے کوئی بڑا کام کروں گا۔ وہ ایک ہدف لیتا ہے بڑے کام کا اور مال کو ضرورت کے باوجود خرچ نہیں کرتا، تو یہ ایک مخفی محبت ہے مال کی جو سینوں کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ تو ہمارے دین نے ہمیں جو ترغیب دی ہے کہ جو ضرورت پیش آئے تو جہاں جہاں ضرورت پیش آئے تمہیں اپنے مال سے خرچ کرنا ہوگا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو زکوٰۃ ہے، جو صدقہ واجبہ کے طور پہ ہم ادا کرتے ہیں، اس کے علاوہ بھی تمہارے اوپر مال خرچ کرنا ضروری اور لازم ہے، اور اس کے مصارف یہاں بیان فرما دیے۔ اور وہ مصارف کیا ہے آپ ذرا غور کیجئے۔ فرمایا ذوی القربہ، سب سے پہلا جو رکھا وہ ذوی القربہ، رشتہ دار رکھے۔ باقی لوگوں پر خرچ کرنے سے پورا ثواب ملتا ہے اور رشتہ داروں پر خرچ کرنے سے دوہرا ثواب ملتا ہے۔ والیتامى، اور یتیموں کو، والمساکین، اور مسکین۔ مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس 2 وقت کا کھانا موجود نہ ہو، وابن السبیل، اور جو مسافر ہے، والسائلین، اور جو مانگنے والے ہیں۔ تو اگر اس کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں ہے تو وہ اگر مانگے بقدر کفاف اور 2 وقت کا کھانا مل جائے تو پھر مانگنا ترک کر دے تو اس کے لیے جائز ہے اور شریعت اس کو روکتی نہیں، اور ایسے شخص کو دینا ثواب بھی ہے۔ لیکن جو شخص جمع کیے ہوئے ہو، اس کے پاس موجود ہو، دولت بڑھانے کے لیے یا عادتاً مانگتا ہو، تو ایسے شخص کو نہ دینا چاہیے اور نہ اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ وفی الرقاب، اور جو غلام ہیں ان کو غلامی کے بوجھ سے آزاد کرنے کے لیے مال خرچ کرنا۔ دور موجود کے اندر اگر کوئی قرض میں جکڑا ہوا ہے تو وہ بھی پھنسی ہوئی گردن ہے اس کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے زمرے میں وہ شخص جس کی بیٹیاں جوان ہیں اور اس کے پاس کوئی رقم نہیں ہے کہ ان کی شادی کر سکے اور اس کی مدد کی جائے، تو یہ بھی اس سے ملتا جلتا حکم اس کے ساتھ یہ جڑ جائے گا کہ اس پھنسے ہوئے مجبور کی گردن کو چھڑایا جائے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور عہد کو پورا کرنا جب وہ عہد کر بیٹھے۔ وَالصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والے۔ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، غربت، بیماری، حالت جنگ میں استقامت اور ثبات کے ساتھ کھڑا رہے۔ اب یہ بیان کرنے کے بعد فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں جو سچے اور پکے مومن ہیں، جو ان خوبیوں کے حامل ہیں، جو عبادات کے اندر، اعتقادات کے اندر، رویوں کے اندر، طرز زندگی کے اندر، انداز معاشرت کے اندر، سب میں کمال مرتبے پہ فائز المرام ہیں، یہ سچے لوگ ہیں۔ اور فرمایا واولئک هم المتقون، اور تقوی کے نور سے مالا مال بھی یہی لوگ ہیں جن کے اعتقادات بھی خوبصورت، جن کے اعمال بھی خوبصورت، جن کے رویے بھی خوبصورت، اور جن کا طرز زندگی بھی خوبصورت۔ فرمایا کہ اس کے حضور استغفار کرو، وہ آسمان سے بارشیں نازل کرے گا، تمہیں بیٹے بھی دے گا، تمہیں مال بھی دے گا، لہلہاتے باغ بھی ہوں گے، چلتی نہریں بھی ہوں گی، معیشت کا پہیہ چل جائے گا اگر تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ گے۔ تو آج ہم کہتے ہیں یہ ہو فلاں ماہر اور فلاں شخص ہو تو پھر ہماری معیشت بہتر ہو سکتی ہے۔ اللہ نے کہا استغفار کرنا سیکھ لو، میں تمہارے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دوں گا، رحمتوں کے در کشادہ کر دوں گا، پیچیدگیاں ختم ہو جائیں گی، مشکلیں آسان ہونے لگیں گی اگر تم اللہ سے ڈرنا سیکھ جو، اس کے حضور استغفار کرنا سیکھ لو۔ اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تمہارے اوپر نیچے سے عذاب نازل ہوگا۔ وَهُوَ الْقَادِرُ، وہ اس بات پہ قادر ہے، ان یبعث علیکم عذابا، کہ وہ تمہارے اوپر عذاب نازل کرے، تمہارے اوپر سے، تمہارے نیچے سے۔ اللہ اکبر۔ اوپر کا عذاب کیا ہے کہ آسمان سے پتھر برسیں، نیچے کا عذاب کیا ہے زلزلے آئیں، یا پھر زمین فصل دینا چھوڑ دے، زمین بنجر ہو جائے، یہ نیچے کا عذاب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اوپر کا عذاب یہ ہے تمہارے حکمران نااہل ہوں، اور نیچے کا عذاب یہ ہے تمہاری اولادیں نافرمان ہو جائیں۔ یہ اوپر اور نیچے کا عذاب ہے جس میں تمہیں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب تم اللہ کے حکموں کے نافرمان ہو جاؤ۔ جب چند لوگ اللہ کے نافرمان ہو جاتے ہیں تو پھر ان چند لوگوں کو انفرادی اذیتوں میں اور مشکلات اور پیچیدگیوں میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ لیکن جب کوئی قوم من حیث المجموع اللہ کے حکموں کو توڑتی ہے اور اس کے حکام سے روح گردانی کرتی ہے تو پھر پوری قوم کو مشقتوں میں، اذیتوں میں، تکلیفوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ اس کا علاج کیا بتایا؟ استغفار۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جو اپنی قوم سے کہا تمہیں مال بھی ملے گا، تمہیں دولت بھی ملے گی، تمہیں بیٹے بھی ملیں گے، سرسبز جو ہے وہ باغات بھی نصیب ہوں گے، ان کی شاخیں پھلوں سے لدی ہوئی ہوں گی، چلتی ہوئی نہریں اور برستی ہوئی بارش، ساون کے نچڑتے ہوئے بادل، اور ماحول کی خنکیاں اور خوبصورتیاں اور جمال اور لہلہاتے ہوئے سبزے، اور تمہارے اوپر ہر طرح کی عنایات برسیں گی اگر تم اللہ سے ڈرنا سیکھ جاؤ گے اور اللہ کے حضور استغفار کرنا سیکھ جاؤ گے۔ تمہیں خوشحال اور خوبصورت زندگی عطا کر دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔
لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تمہاری معیشت تنگ کر دی جائے گی۔ استغفار کریں، تقوی کے خوگر ہو جائیں، شکر کرنے کی عادت ڈالیں۔ جو شکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ عطا فرماتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس طرح دوسروں کی پریشانیاں دور کریں، اللہ آپ کی پریشانیاں دور کرے گا۔ بانٹنے کا مزاج پیدا کریں، آپ کے پاس جو بھی ہے بانٹ دیں، علم ہے تو بانٹیں، خوشیاں ہیں تو بانٹیں، آپ کے پاس دولت ہے تو لوگوں کے دکھ اس دولت سے دور کرنے کی کوشش کریں۔ جب آپ بانٹنا شروع کر دیں گے تو آپ کا رب آپ کو عطا کرنا شروع کر دے گا۔ یہ بات ہو نہیں سکتی کہ انسان کی زندگی میں مشکل نہ ہو۔ جب انسان کو پیدا کیا گیا تھا، اس کا خمیر گویا گیا تھا، تو 39 دن تک اس کے خمیر پر مٹی جو گوندی گئی تھی انسان بنانے کے لیے، اس پر 39 دن دکھوں کی بارش ہوئی تھی اور ایک دن خوشیوں کا می برسا تھا۔ تو انسان کی زندگی میں خوشیاں اور غم اس تناسب سے ہیں۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، انسان کی زندگی مشقتوں کا مجموعہ ہے، حالات کی تلخیوں کے سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے، لیکن حالات مشکل ہو جائیں تو ان سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ تو سنیے قرآن کیا کہتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ سے ڈرنے لگ جاتا ہے، تقوی اختیار کر لیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کے لیے مخرج پیدا کر دیتا ہے، یعنی اس مصیبت سے نکلنے کے اللہ راستے دیتا ہے۔ یہ اس شخص کا مقصوم ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اس پر مشکلات اس پہ بھی آتی ہیں، یہ نہیں کہ اس پہ مشکلات نہیں آتی، زندگی کی مشکلات کا وہ بھی شکار ہوتا ہے، لیکن جو ہی مشکلات آتی ہیں ان مشکلات سے نکلنے کا اللہ اسے راستہ بھی عطا کر دیتا ہے۔ اور دوسری بات، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا، وہاں سے رزق دے دیتا ہے۔ بندہ تو یہ کہتا نا کہ مجھے یہاں سے ملے گا، یہاں سے، ایک بندے کی منصوبہ بندی ہے، لیکن جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا اللہ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں اسے گمان بھی نہیں ہوگا، خیال بھی نہیں ہوگا کہ یہ راستہ بھی حصول رزق کا ہو سکتا ہے۔ تو یہ میرے رب کا وعدہ ہے، میرے رب کے وعدے سچے ہیں۔ تو جب تم اللہ سے ڈرنے لگو گے تو یہ تخت و تاج، یہ دنیا کی عزتیں، یہ تمہارے قدموں میں ہوں گی۔ اس سے ڈرنے کا نتیجہ ہے جو تمہارا رب تمہیں عطا فرمائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے کہا میرے ہاں اولاد نہیں ہے، تو آپ نے کہا استغفار پڑھا کرو۔ ایک دوسرا شخص آیا کہ صاحب بارشیں نہیں ہوتی، فرمایا استغفار پڑھا کرو۔ تیسرا شخص حاضر خدمت ہوا اور کہا کہ ہمارے ہاں قحط کا عالم ہے، فرمایا کہ استغفار پڑھا کرو۔ تو کوئی پاس بیٹھا تھا، اس کے اٹھ کے جانے کے بعد کہا کہ مختلف لوگ مختلف سوال لے کر آئے اور آپ نے ایک ہی جواب دیا کہ استغفار پڑھا کرو۔ تو کہا میں نے اپنی طرف سے تھوڑا دیا، یہ تو میرے رب کا فرمان ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا سورہ نوح پڑھو، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے رب کی حضور استغفار کیا کرو، انہ کان غفارا۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ جب تم استغفار کرو گے تو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ ایک تو فائدہ اس کا یہ ہوگا، وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان سے موسلادھار بارشیں بھی برسیں گی، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ تمہیں استغفار کی برکت سے مالا مال بھی کر دے گا، وَبَنِينَ، اور تمہیں بیٹے بھی عطا کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہیں باغ بھی عطا کرے گا اور تمہیں چلتی ہوئی نہریں بھی عطا فرمائے گا۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم کو اجتماعی استغفار کی ضرورت ہے۔ آپ کے دریاؤں کا پانی سوکھ گیا، استغفار کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو پانیوں سے مالا مال کر دے گا، بارشیں ہوں گی، قحط سالیاں دور ہوں گی، بے اولادوں کو استغفار سے اولاد نصیب ہوگی، اور معیشت کی بہتری جو ہے وہ استغفار کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ تو یہ 5 چیزیں بیان فرمائیں، تو استغفار سے خوشحال زندگی کا تصور ابھرتا ہے۔